حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستر تیرے عورت یہاں سے آ کر ضروری ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کا وقت ابھی آپ گہوارے میں کپڑا ہٹ جاتا تو آپ رونے لگتے, آپ جو ہے آواز کرتے, لیکن حضور کا رونا عام بچوں کے رونے کی طرح نہیں ہوتا. یہ بات آپ خیال رکھیے, حضور کا رونا عام بچوں کے رونے کی طرح نہیں ہوتا. جب وہ آواز نکالتے ہیں تو خدا کی رحمت جھومتی ہے. یہاں اگر آواز نکالے بچہ تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں, کیا ہوا پہلے لے جاؤ اسے, پہلے اس کا میں بند کرو. باپ اندر سے چلاتا ہے, ساس سسر وہاں سے چلاتے ہیں, یہ بچہ کیا پیدا ہوا رات کی نیند حرام ہو گئی, یہ بچہ کیا پیدا ہوا راتوں کو دشوار. بہت زیادہ رونا شروع کر دیا تو ماں باپ کی گھر بھیج دیتے ہیں, جاؤ مائی تھوڑے دن تک وہاں رہ کیا ہو تاکہ ہم تھوڑا سکون سے نیند کریں. گیا تو خوش ہو جاتے ہیں, بہت خوشی میں آپ سکون سے نیند بھی دو. بچہ تو چھوڑو, ہر چیز کی آواز, بکرے پالتے ہیں آواز ہے تو رات میں پچھی بگا رہے ہیں, کیا پریشان کر رات نہیں کھانا. ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ بچے ہمارے گھر میں پیدا ہوں رونے لگے تو ہمیں بے چینی اور بے قراری, ہم پریشان ہو جائیں, ہمیں تکلیف ہونے لگے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آواز نکالتے, آپ جب روتے تو آپ کا رونا جو ہے خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا. آپ کا رونا جو ہے کیونکہ آپ کی آواز بہت پیاری, بچے کی آواز جیسی ہوتی ہے اس کا رونا بھی ویسے ہوتا ہے. خیال رکھیے آپ, آواز جیسی ہوتی ہے. بعض بچے ہوتے ہیں ان کی آواز بہت سلے ہوئی ہوتی ہے, رونا ان کا تکلیف نہیں دیتا زیادہ. بعض بچے ہوتے ہیں روئے تو تکلیف شروع ہو جائے, پہلے منہ بند کرو بند پریشان. لیکن کل کائنات میں جتنے بھی خوبصورت آوازیں ہیں وہ ساری کی ساری آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. وہ آوازیں حضور کی آواز کی برکت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب آپ زبور کی تلاوت کرتے, زبور آپ پر نازل بھی کتاب, حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر داؤد علیہ السلام جب آپ زبور کی تلاوت کرتے, آپ کی آواز میں ایسی سرانگیزی تھی, ایسی جو ہے بھلا تھی آپ کی آواز کہ آپ جیسے زبور کی تلاوت شروع کرتے سارے پرندے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پرندے سر پر جو ہے چھت بنا کر ٹھہر جاتے ہیں اور آواز سن کر پرندے سامنے اچھل کر جو ہے جان دے دیتے تھے. پرندے اچھل کر جان دیتے تھے. اتنی سریلی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی, لیکن وہ آواز بھی حضور کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب کپڑا ہٹتا تو آپ جو ہے رونا شروع کرتے. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فوراً دوڑ کر جو ہے کیا تکلیف ہوئی, فوراً دوڑ کر جو ہے آپ آتی اور آ کر جو ہے آپ سمجھ جاتے تھے, آپ سمجھ جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر سے کچھ کپڑا ہٹا ہوگا. آپ فوراً آتی اور جو ہے کپڑے کو درست کر دیتے, درست کرتے تو آپ خاموش ہو. روایت میں اہم بات آپ یہ سمجھیں, روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے صدر کھلنے کے بعد, تھوڑا سا ہٹنے کے بعد آپ جب روتے, حضرت حلیمہ سعدیہ اگر تاخیر کرتی تو آسمان سے فرشتے اترتے اور اتر کر حضور کا صدر ڈھانپ دیتے. سبحان اللہ, سبحان تکبیر, اللہ اکبر, میری رسالت یا رسول اللہ, میری رسالت یا رسول اللہ, میلاد النبی زندہ باد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر مبارک کون چھپاتے تھے؟ بچپنے کا عالم, جن کے بچپنے میں خدا فرشتوں کو جن کے در کی غلامی نصیب کی, فرشتے جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
سلامی دیں اور صدر دھام دیں، یہ کس قدر بلندی والا مرتبہ مقام ہے آپ خیال کرنا، کیسا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے ہم صدر پہنتے ہیں، صدر چھپاتے ہیں، ہم سارے جو ہے صدر چھپاتے ہیں، پیجامہ پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں۔ محققین فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کو صدر کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے حاصل ہے۔ حضور کا صدقہ ہے کہ ہم نے جو ہے صدر پوشی کی، ورنہ جو ہے پہلے بہت سارے لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر جو ہے کعبے کا طواف کرتے تھے، بعد میں منع کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں کو ننگے ہو کر کوئی طواف نہیں کرے گا خانے کا، یعنی جہالت اس طرح تھی پہلے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آئی حضرت عبدالمطلب، آپ جب کیونکہ آپ کا کھانا بھی جو ہے کھانے کا بھی انتظام ہے اور کچھ دیر میں حضرت عبدالمطلب کے پاس آ کر قریش کے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ دعوت تو بہت اچھی کھلائے، بہت اچھی دعوت آپ نے کھلائی، یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے، آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے، آ کر پوچھتے ہیں، چونکہ 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے۔ آج ہم 40 دن کا انتظار کرتے ہیں، میں نے 40 دن کے بعد نام رکھنا ہو، ایک رسم ہے، وہ کرو چھوڑو، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن نام جو رکھنا ہے 7ویں دن نام رکھنا ہے سنت ہے۔ 7ویں دن اگر سنت سمجھ کر نام رکھیں گے تو اس کی برکت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ اب لوگ جو ہے گورنمنٹ کو ڈر کے جو ہے جلدی نام رکھتے ہیں، شریعت کو کرتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس بنانا، یہ ڈاکومنٹس بنانا، فوراً نام دو، وہاں نام ڈالنا ہے، میونسپلٹی میں نام داخلہ کرانا ہے، کون سا ایک اچھا نام دو، کون سا ایک اچھا نام، سارے علماء بولتے ہیں تم جو ہے 7ویں دن کرو، 7ویں دن نام رکھو، نہیں، لیکن جو ہے حکومت ٹائٹ کر دیتے جو ہے فوراً سارے سن، یہ جو ہے ہم لوگوں کا گناہ ہے۔ ہمارے نزدیک شریعت کی اہمیت، شریعت کی پاسداری، شریعت کے احکام کا پاس و لحاظ ہمارے نزدیک دنیا سے زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور کا فرمان کیا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ 7ویں دن نام رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں نام کیا رکھا، حضرت عبدالمطلب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ دیکھیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی چند بچوں کا نام محمد رکھا گیا، چند بچوں کا نام مورخین بعض 5 بچے کہتے ہیں، بعض 6 بچے کہتے ہیں، 5 یا 6 بچوں کا نام جو ہے محمد رکھا گیا۔ کیوں کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ایک نبی آخر الزمان پیدا ہونے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا۔ اس لیے بہت ساروں نے 6 لوگوں نے تقریباً حضور کا محمد رکھا۔ مورخین فرماتے ہیں 6 لوگوں کا نام محمد رہا، لیکن اس میں کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ نے نبوت کے دعوے کی حفاظت فرمائی، نبوت کے دعوے کی اللہ نے حفاظت، کوئی نبی ہو کر کے کوئی نہیں بولا، یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ حضرت عبدالمطلب سے لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، آپ نے کیسا نام رکھا، آپ نے اپنے خاندان سے ہٹ کر، آپ کے خاندان میں آج تک کسی بچے کا نام محمد نہیں ہے، آپ نے اس کا نام محمد رکھا، کیوں رکھا آپ نے، کیا وجہ تھی آپ نے اس کا نام محمد رکھا؟ اپنے خاندان کی کسی فرد پر، کسی بزرگ کے نام پر، اپنے خاندان کی کسی بڑے کے نام پر آپ کا نام رکھتے،
اس کے بجائے آپ نے بالکل جدا نام رکھا. یہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب کیا پیارا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے لفظ جگر میرے بیٹے کا نام میں نے محمد اس واسطے رکھا ہے. محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی خوب خوب تعریف کی جائے. محمد کا معنی جس کی خوب خوب تعریف کی جائے. اس محمد کا معنی یہ ہوا کرتا ہے. حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نام اس واسطے پسند کیا ہے کہ آسمان والے آسمان میں اس کی تعریف کرتے رہیں اور زمین والے زمین میں اس کی تعریف کرتے رہیں. آسمان والے آسمان میں اس کی تعریف کرتے رہیں, زمین والے زمین میں اس کی تعریف کرتے رہیں. یعنی یہ میرا پوتا ہر جگہ تعریف کے لائق ہو جائے, سارے لوگ اس کی تعریف کرتے رہیں. محمد کہتے ہیں یہ لفظ کا معنی جس کی خوب تعریف کی گئی ہو, جس کی خوب تعریف کی جائے, جس کی خوب خوب تعریف کی جائے, محمد کا معنی یہ ہوتا ہے. یعنی زمین و آسمان ہر جگہ حضور کی تعریف ہے. ہمارے کان اس بات کو نہیں سنتے. اب جو ہے لوگ بتانا بھی کم ہو گئے. سو واضح و نصیحت میں آپ سنتے ہیں کبھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو درخت ہیں ہر ہر پتے پر حضور کا نام لکھا ہے. جنت میں جو درخت ہیں ان درختوں کے ہر پتے پر حضور کا نام ہے. جنت میں جتنے محلات ہیں تمام محلات کے ان کے دروازوں پر ان کی چوکھٹوں پر حضور کا نام لکھا ہوا. کس نے لکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا. رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کا نام ہر جگہ لکھا. حضور کے دو نام مشہور ہیں, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد و محمد اللہ نے حضور کو بنایا. احمد کہتے ہیں خوب تعریف کرنے والے, خوب تعریف کرنے والے کو احمد کہتے ہیں, اور جس کی خوب تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. خدا نے حضور کو ایسے بنایا کہ حضور کی تعریف جتنی کی گئی ہے مخلوق میں کسی کی اتنی تعریف نہیں آئی. خدا خود حضور کی تعریف کرتا ہے تو اسے بڑھ کیا اور کیا چاہیے. خدا خود حضور کی تعریف کرتا ہے, ساری مخلوق حضور کی تعریف کریں. کتنی میں مخلوق, مٹھی بھر مخلوق ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ زمین کی حیثیت کچھ نہیں ہے. آسمان کے نزدیک زمین کی حیثیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نزدیک زمین کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. ایک بڑے میدان میں انگوٹھی اگر گر جائے کتنی زمین پکڑنی ہو انگوٹھی؟ انگوٹھی کتنی زمین پکڑنی ہوگا؟ ایک 10-20 میٹر پکڑ لے گا انگوٹھی. بعد میں اسے انگوٹھی جننا پہننا پڑتا. انسان جو انگوٹھی پہنتے ہیں بہت مشکل سے جو ہے تھوڑی سی ہوتی ہے, انچ کی جگہ نہیں لگانی, آدھا انچ کے. بہت بڑی بنیاد تو جتنی ہوئی پہن, چلو 1-2-3 انچ کی پہنے گی. اور 3 انچ کی تو انگلی ختم ہو جاتی ہے, اس سے بڑی تو نہیں پہن سکتے آپ. تو آسمانوں کے نزدیک زمین کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی ایک بڑے میدان میں انگوٹھی گری ہوئی ہے. بڑے میدان کے نزدیک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ ہزاروں انگوٹھیاں رکھے جائیں بڑے میدان میں. بڑا میدان تم صرف جو ہے کرکٹ کھیلنے کا میدان, بڑا میدان, بڑا میدان مطلب سمجھے کم از کم جو ہے ایک 5-6 ایکڑ یا 10-15 ایکڑ یا 20-25 ایکڑ کی زمین. اتنے بڑے میدان میں کتنے انگوٹھیاں رکھتے جائیں؟ ہزاروں رکھو لاکھوں رکھو مشکل ہے. تو آسمانوں کے نزدیک زمین کی وہ حیثیت ہے کہ اتنی ہی ہے زمین. اب بتاؤ آپ کتنے بھی لوگ آئے تو کتنے حصے میں آ رہے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں آسمان کے نزدیک؟ آسمان میں تو بے شمار فرشتے, بے حد فرشتے
آسمان میں، آسمان کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان فرشتوں سے اتنا بھرا ہوا ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور حال یہ ہے کہ فرشتوں کی وجہ سے آسمان چر چراتا ہے، چر 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 کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمان میں بھرے ہیں۔ یہ اگر چھت پر خوب لوگ چڑھ جائیں گے، تگڑے کی چھت وغیرہ چڑھیں گے، نیچے سے بمبو وغیرہ ہو، لوگ زیادہ چڑھ جائیں تو چر 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 شروع ہو جائے۔ آسمان اتنا زیادہ مضبوطی کے باوجود فرشتے اتنے زیادہ وہاں پر ہیں کہ جو ہے آسمان چر چرا رہا ہے، چر چرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اب بتاؤ کتنے فرشتے حضور پر درود بھیج رہے ہیں، کتنے فرشتے حضور پر درود بھیج رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کتنے فرشتے حضور پر درود بھیج رہے ہیں کہ درود بھیج ایک تعریف ہی ہے، درود بھی کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما، اے اللہ تو رحمت نازل فرما، حضور پر تو رحمت، درود ایسے ہوتا ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما، اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ خدا خود فرماتا ہے کہ میں بھی رحمت نازل کرتا ہوں اور فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں۔ کتنی رحمت خدا کی حضور پر نازل ہوتی ہے اور کتنی تعریف حضور کی آسمانوں پر ہو رہی ہے۔ ایک انسان یہ غافل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اور جنات میں سے جو شریر ہیں، انسان اور جنات میں سے جو شریر ہیں، فقط وہ میری عظمت کے منکر ہیں، وہ میری عظمت کی منکر ہیں، وہ میری عظمت و رسالت کی منکر ہیں، لیکن جو شریر نہیں ہے، جو سیدھے ہیں، وہ میری تعریف کرتے ہیں اور میری تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ کیا کہتے ہیں کہ آسمانوں پر اس کی تعریف آسمانوں پر بھی ہوتی رہے میرے پوتے کی، اور زمین پر بھی ان کی تعریف ہوتی رہے۔ یہی وجہ اتنی تعریف۔ اور حضور احمد ہے، احمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنا ہے۔ احمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنا ہے۔ خدا کی حضور نے جیسی تعریف کی ہے، مخلوق میں سے کسی نے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کی، اللہ کی ویسی کسی نے تعریف نہیں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم بننے سے کروڑوں سال پہلے خدا نے اسی وقت حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ دنیا بننے کے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا، اور جب حضور کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نور مصطفیٰ سالوں سال تک کبھی رکوع میں رہا، کبھی قیام میں رہا، کبھی سجدے میں رہا۔ ہم اور آپ ہم کو عقل آنے کے بعد کر رہے ہیں، عقل آنے کے بعد ہمیں رکوع معلوم ہوا، سجدہ معلوم ہوا، سوچ آنے کے بعد 10 سال کی عمر میں عقل آئی ہے، 6 سال کی عمر میں سمجھداری تھوڑی پیدا ہو گئی تو ہم سمجھنے لگے، جب 12 سال 15 سال کی عمر میں سمجھداری پیدا ہوئی تب ہم سمجھنے لگے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ وہ نور محمدی وہاں سجدہ کرتا، اسی لیے زمین پر آنے کے بعد بھی سب سے پہلے نور محمدی نے سجدہ کیا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے خدا کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے مغفرت کا سوال ہوا کہ الہی تو میری امت کو مجھے عطا کر دے، تو میری امت کا معاملہ حل کر دے، آسان کر دے۔ اللہ اکبر دوستو، تو آپ دیکھیے کہ حضور کی عبادت صرف اور صرف جو ہے 23 سال آپ نے عبادت نہیں کی ہے، صرف 23 سال عبادت، اعلان نبوت 40 سال میں ہوا، اس کے بعد 23 سال 13 سال تک مکہ میں رہے، 10 سال تک مدینہ میں رہے،
13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ، یعنی کل ملا کر 23 سال، صرف 23 سال آپ نے عبادت نہیں کی، بلکہ کروڑوں سال سے آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کروڑوں سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ایسے پیغمبر کی امت میں ہمیں خدا نے پیدا فرمایا۔ اس بات پر ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہی ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ آ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ آج بھی ہم بازارگاہ ہی نہیں، مارکیٹ ہے، ہم جہاں قریب پہنچے وہاں دیکھیے، ہم دیکھیے پریشان بعد میں مجھے خیال آئے وہ ہفتے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے اجتماع بھی نہیں ہوتے تھے، ہفتے کے لیے یہاں کا بازار ہے بات، لیکن اس کے باوجود آپ تشریف لائے، یہ جو ہے حضور سے غلامی کا ثبوت ہے، حضور سے محبت کا ثبوت ہے۔ جو نہیں آ سکے کوئی بات نہیں، کیونکہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے شروع میں آ کر بیٹھ کر چلیں گے، تو جو ہے یہ اللہ جو ہے تمام لوگ مل کر کوشش کی ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔